واجب النار الصلوات مرتبہ السلام علیکم بسم اللہ ارشاد علی. مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے. مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے. اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے. اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے. اور ظلم کو ہار کا احساس دلایا ہم نے. ظلم کو ہار کا احساس دلایا ہم نے. موت کو مار کے قرآن سنایا ہم نے. موت کو مار کے قرآن سنایا ہم نے. اور شب عاشور کی مہلت تو بہانہ تھی فقط. شب عاشور کی مہلت تو بہانہ تھی فقط. رات بھر جشن شہادت کا منایا ہم نے. رات بھر شہادت کا منایا ہم نے. اور 6 مہینے میں شہادت کا کیا استقبال. 6 مہینے میں شہادت کا کیا استقبال. کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے. کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے. دیکھ کر چہرے اکبر کو مصور نے کہا. دیکھ کر چہرے اکبر کو مصور نے کہا. ایک تصویر کو 2 بار بنایا ہم نے. ایک تصویر کو 2 بار بنایا ہم نے. ایک تصویر کو 2 بار بنایا ہم نے. اور روٹیاں دے کے فرشتوں کو کیا ہے ثابت. روٹیاں دے کے فرشتوں کو کیا ہے ثابت. آسمانوں کا بسائی ہے رعایا ہم نے. آسمانوں کا بسائی ہے رعایا ہم نے. یہ الگ بات پہرہن دے دیا اسلام کی عریانی کو. پہرہن دے دیا اسلام کی عریانی کو. یہ الگ بات کہ کفن تک بھی نہ پایا ہم نے. یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے. اور کربلا سونپ دی زینب کو یہ کہہ کر شہ نے. کربلا سونپ دی زینب کو یہ کہہ کر شہ نے. جا تجھے قافلہ سالار بنایا ہم نے. جا تجھے قافلہ سالار بنایا ہم نے. اور اٹھے مقتل سے تو شیری کے مکہ تک پہنچے. اٹھے مقتل سے تو شیری کے مکہ تک پہنچے. قتل کے بعد بھی وعدے کو نبھایا ہم نے. قتل کے بعد بھی وعدے کو نبھایا. سرکار تشریف لا چکے ہیں اور ہونا یہ چاہیے کہ میں ان کو درخواست کرتا ہوں. لیکن میں بھی تھوڑا سا 2-3 منٹ ہی چاہتا ہوں صرف اس لیے کہ سرکار آپ کی مجلس مکمل تو ہونی چاہیے. ابھی کچھ لوگ ہونا دے ہونے بس 2-3 منٹ اور انتظار کرنے کے. اور اس انتظار کے لیے میں جناب زمن صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور چند اشعار ضرور حاصل کریں. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. فرماتے ہیں کہ امیر جس در دولت پہ ایک زمانہ ہوا. امیر جس در دولت پہ ایک زمانہ ہوا. وہ گھر اجڑ گیا غارت وہ کارخانہ ہوا. لگا کہ بچے کو ایک تیر. برملا نے کہا یہ کام مجھ سے دم جنگ رستمانہ ہوا. یہ کام مجھ سے دم جنگ رستمانہ ہوا. کہ حسین نے کبھی شکوہ کیا نہ امت سے. حسین نے کبھی شکوہ کیا نہ امت سے. گلا کیا بھی کسی سے تو دوستانہ ہوا. گلا کیا بھی کسی سے تو دوستانہ ہوا. کہ سہب رکھتا تھا سائے میں جس کے نانا کو. لحد کو اس کی میسر نہ شامی آنا ہوا. لحد کو اس کی میسر نہ شامی آنا ہوا. ملا ناز گرے ناداں کو جام پانی کا. سراہی دار گلا تیر کا نشانہ ہوا. کہ بھٹک کے راہ سے پیچھے کہیں نہ رہ جاؤ. بھٹک کے راہ سے پیچھے کہیں نہ رہ جاؤ. اٹھو ونیس اٹھو کارواں روانہ ہوا. اٹھو ونیس اٹھو کارواں روانہ ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
تشریف لے آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی انہوں نے بہت مکمل تقریر کی تھی اور پورے اعتماد کے ساتھ پورے ذوق کے ساتھ آپ تک پہنچے تھے. لیکن میں ایک چیز سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی تشنگی باقی اور یقینی سطح وہ تشنگی بھی دور ہو جائے گی. آئیے آپ کو کیسے سننا ہے سرکار کو, میں آپ کو ادیش سناتا ہوں صرف اس لیے کیونکہ آپ کا سب سنایا رہتا ہے. میں تو صرف سرکار کی پیشکانی کر لوں گا اور تھوڑا سا ماحول بنائیں گے کہ جو ماتم شبیر مٹانے میں لگے ہیں, پرانا کلام کہ جو ماتم شبیر مٹانے میں لگے ہیں, جو ماتم شبیر مٹانے میں لگے ہیں, جو ماتم شبیر مٹانے میں لگے ہیں, طوفان کو زنجیر پہنانے میں, جو ماتم شبیر مٹانے میں لگے ہیں, جو ماتم شبیر مٹانے میں لگے ہیں, طوفان کو زنجیر پہنانے میں لگے ہیں. کہ غم میرا ہے, ماتم ہے میرا, خون ہے میرا, غم میرا ہے, ماتم ہے میرا, خون ہے میرا, کیوں آپ لہو اپنا جلانے میں, کیوں آپ لہو اپنا جلانے میں لگے ہیں, کیوں آپ لہو اپنا جلانے میں لگے, کیوں آپ لہو اپنا جلانے میں لگے ہیں. کہ تاریخ کے کچھ جھوٹے ورق پہ کھڑے ہو کر, تاریخ کے کچھ جھوٹے ورق پہ کھڑے ہو کر, تاریخ کے کچھ جھوٹے ورق پہ کھڑے ہو کر پونے ہیں جو قد اپنا پڑھانے میں لگے, پونے ہیں جو قد اپنا پڑھانے میں لگے ہیں, پونے ہیں جو قد اپنا پڑھانے میں لگے ہیں. کہ ایک نور کو بازار میں زنجیر پہنا کر, ایک نور کو بازار میں زنجیر پہنا کر, ایک نور کو بازار میں زنجیر پہنا کر سورج کو ہتھیلی سے چھپانے میں لگے ہیں, سورج کو ہتھیلی سے چھپانے میں لگے ہیں, سورج کو ہتھیلی سے چھپانے میں لگے ہیں. کہ بے مجلسوں ماتم کے بھی جنت کی تمنا, بے مجلسوں ماتم کے بھی جنت کی تمنا, بے مجلسوں ماتم کے بھی جنت کی تمنا. سب ریت کی دیوار اٹھانے میں لگے, سب ریت کی دیوار اٹھانے میں لگے ہیں. یہ عباس حبیب ابن مظاہر علی اصغر, عباس حبیب ابن مظاہر علی اصغر, عباس حبیب ابن مظاہر علی اصغر مرتا ہوا اسلام جلانے میں لگے ہیں, مرتا ہوا اسلام جلانے میں لگے ہیں. کہ سجاد ہو, کلثوم ہو, زینب کی سکینہ, سجاد ہو, کلثوم ہو, زینب کی سکینہ, سب مقصد شبیر بچانے میں لگے ہیں, سب مقصد لگے ہیں. آئیے حضرات دیکھیے آپ نے تھوڑا سا ماحول کر دیا اور میں جو چاہ رہا تھا وہ میرا کام بھی ہو گیا. میں جن شکلوں کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ سرکار کی مجلس میں خود بھی وہ شکلیں مجھے نظر آ گئی ہیں, لہٰذا یہ منبر بھی مستحب ہے. آئیے مولانا علی موحدی صاحب کا میں بڑے ادب سے درخواست کر رہا ہوں اپنے وطن میں, اور علی موحدی صاحب کو لا, یہ ان کا بھی وطن ہے. بہرحال آئیے ان کا استقبال کیجیے. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. التماس ہے کہ ایک بار سورت مبارک حمد اور 3 بار سورت توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور شت محمد نقوی بن امیر الحسن نقوی صاحب, مرحوم و مغفور مختار انیس ابن محمد انیس مرحوم اور اس خانوادے کے جمیع مرحومین مومنین و مومنات کو ساتھ
اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الملقب بطه وياسين النبي المؤجد المصطفى الأمجد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم بزرگان ملت برادران ایمان ماتمداران شہیدان کربلا آج 13 محرم الحرام 1441 ہجری کی شب میں ہم میرانپور اکبرپور کے اس عزا خانے میں اپنی حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں جو ماضی بعید سے اب تک ہمارے سماج میں تہذیب عزا کے گیسو کرتی رہی. یہ تہذیب عزاداری کا مرکز رہا ہے. وہ تہذیبیں جو سینہ بسینہ ہم تک منتقل ہوئی عزاداری کی ایک تاریخ تازیہ داری کی بھی ہے، لیکن تازیہ داری کی تاریخ ایک الگ تاریخ ہے، عزاداری کی تاریخ ایک الگ تاریخ ہے، کیونکہ تازیہ داری ایک عمل کا نام ہے اور عزاداری ایک تہذیب کا نام ہے. صلوات پڑھنے میں جو کر رہا ہے تازیہ داری ایک عمل ہے اور تازیہ داری اسی عزاداری کے عکس کو یا اس سے یا یوں کہوں پریرنا لینے والے لوگ، ہندی کا اس سے اچھا لفظ کوئی اور نہیں ملے گا، اردو میں بھی نہیں ملے گا اس وقت، جو پریرنا لینا ہے وہ لے کر عزاداری جو وجود کے ذریعے جو تازیہ داری وجود میں آئی اس کا مرکز عزاداری ہے. اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو تازیہ داری نہ ہوتی. اس کی شعائیں جب بکھری تو بلا شرط رنگ و نسل و ذات و مذہب سب نے تازیہ ہاتھوں میں اٹھا لیا. اب جو تازیہ لے کے آئے ہاتھوں میں وہ سب تازیہ دار ہیں. تازیہ دار سے مذہب نہیں پوچھا جاتا، تازیہ دار سے کلمہ نہیں پوچھا جاتا، تازیہ دار سے ایمان و عمل نہیں پوچھا جاتا. تازیہ دیکھا اور تازیہ دار ہو گیا، مگر عزادار سے عقیدہ بھی پوچھا جائے گا، عمل بھی پوچھا جائے گا اور عزاداری بھی پوچھی جائے گی. یہ ہے عزادار. جو حسین کے عزادار ہیں وہ عزادار سید سجاد علیہ السلام کے ذریعے جس طرح آپ بغیر گریجویشن کے ڈگری نہیں کر سکتے، بغیر HSC اور 12th کے آپ ڈپلومہ نہیں کر سکتے، اسی طرح بغیر عقیدہ و عمل کے آپ عزادار نہیں ہو سکتے. یہ بہت بڑا منصب ہے، یہ سب کو نہیں ملتا. اللہ نے انسانوں سے جنہیں چنا انہیں مسلمان کہا.
मुसलमानों से जिन्हें चुना उन्हें साहिब ईमान कहा, साहिबान ईमान से जिन्हें चुना उन्हें साहिबान तकवा कहा, और उन सब से जिन्हें चुना उन्हें हुसैन का आज़ादार कहा। हमारे लिए बहुत शुक्रिया है। हम सोचे कि इस आज़ादारी के जरिए हमारी क्या हैसियत है, लेकिन रफ्तार रफ्तार हमारे बच्चे जितना मजलिसों और फर्श अज़ा से दूर होते गए, वो रूह आज़ादारी खोते गए और गैरों के साथ खड़े होकर ताज़ियादार हो गए। जी, जिस तरह हुसैन टेकरी में लोबान लेने वालों की तादाद होती है, तो आज़ादार भी जाकर लोबान लेने लगते हैं। मैंने कहा था लोबान आपके लिए नहीं है, उनके लिए है कि जिनके बदन पर न जाने कितने कुफ्र और शिर्क के जरासीम हैं, उन्हें ये लोबान साफ करेगा। तुम्हें तो पहले बैठ में पार किया है, तुम अंदर आओ, दुआएं पढ़ो, किस्सा पढ़ो, दुआएं कुमैल पढ़ो, ये आज़ादारी की अलामत है। बाहर ताज़ियादार करेगा। ये दोनों में फर्क वाज़ेह रहेगा। ईमान अमल के साथ हुसैन का मातम आज़ादार बनाता है। कलमा भी न पढ़े, इस्लाम भी न कबूल करे, फिर भी आप ताज़ियादार होने के लिए कलमा पूछने की जरूरत नहीं। कितने हमारे यही बरदराने अहले हुनूद में, बरादराने वतन में, हमारे जो वतन के भाई हैं वो भी ताज़ियादार है बहुत से। उसी तरह बरादराने इस्लाम में बहुत बड़े लोग। अब ये अलग बात है कि रफ्ता रफ्ता पेट्रो डॉलर ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। कभी न खींच पाता पेट्रो डॉलर उन्हें अपनी तरफ, अगर इमाम बाड़े में बैठे हुए लोगों ने खींच लिया होता। नहीं सलवात है ना मेरे मोहम्मद आले रहमत। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। कभी न कहते लोग आज दुनिया कहाँ कहाँ जा रही है, हम हैं। देखिए, गौर करें, फिक्र करें। मैं अपने नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ, एजुकेशन मस्ट है, तालीम बहुत जरूरी है। लेकिन स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में तुम्हें तालीम मिलेगी, इल्म नहीं मिलेगी। तालीम एक अलग चीज है, इल्म एक अलग चीज है। क्योंकि तालीम के साथ जब तक तहजीब नहीं मिलती, वो तालीम है, ये तहजीब है। जब दोनों मिल जाए तो इल्म है। जैसे इधर रूह है, इधर जिस्म है, दोनों मिल जाए तो हयात है। अब देख ले, इधर अकीदा है, इधर अमल है, दोनों मिल जाए तो ईमान है। तो तालीम और शिक्षा, शिक्षा कभी नॉलेज नहीं कहलाती। शिक्षा के साथ जब सभ्यता मिलती तब ये ज्ञान बनता है। इसीलिए हर पढ़ा लिखा ज्ञानी नहीं होता। तालीम याफ्ता और है, साहिब इल्म और है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप देख ले। तो तालीम याफ्ता होना, बाहर खड़े होकर बहुत बड़े इंजीनियर बन जाओ, लेकिन तहजीबी नहीं तो क्या करोगे? ऑफिसों में इज्जत नहीं मिलेगी। पहले तहजीब को लो, और अज़ा खानों से बड़ी तहजीब तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जो अज़ा खाना तुम्हें बताता है चप्पल कहाँ उतारना है और किस तरह उतारना है, खाना कैसे खाना है और किस तरह खाना है, आपस में हमदर्दियाँ किस तरह करनी है और किस तरह करनी, ये तमाम चीजें फर्श अज़ा अपनी तहजीब के साथ सिखाता है। यानी जो स्कूलों से तुम तालीम लाते हो, हुसैन का अज़ा खाना उसे तहजीब का लिबास बना करके सजा देता है और आलम बशरियत में नुमाया हो जाता है। लिहाजा कभी फर्श अज़ा न छोड़ना। इस पूरे इलाके में मगरबी यूपी को छोड़कर वेस्टर्न यूपी छोड़ दे, तो ईस्टर्न यूपी में जुलूसों की आज़ादारी है, मजलिसों की नहीं। मजलिसें फातिहा खाने की तरह है। जैसे दिन भर हमारी खवातीन ने, मोमिनात ने दिन भर खाना बनाया, शाम को एक अलहम 3 खुल्ला के जरिए खा लिया गया, यही हुआ ना। उसी तरह पूरे पूरे जुलूस में मजलिस सिर्फ फातिहे के लिए है, इल्म और तहजीब के लिए नहीं है। ये याद रखिएगा। आज के दौर में जो मजलिस है,
ہمارے جلوس والے اس کو فاتحہ کی طرح، جیسے ہم دیگ نہیں کھلا سکتے اگر فاتحہ نہیں ہوا ہے، اسی طرح جلوس نہیں اٹھا سکتے اگر مجلس نہیں ہوئی۔ اور گودیوں میں لے کے بچوں کو سمجھا رہے ہیں یہ بات، ارے آرام سے چلیں گے، ابھی تو مجلس ہو رہی ہے۔ تم نے مجلس کو جب پیچھے کر لیا تو اب گلیوں کے جلوس میں کیا دکھاؤ گے؟ اپنے گھر کی سبھیتا؟ تمہارے گھر کی سبھیتا لوگ صبح شام دیکھتے ہیں، جلوسوں میں اس لیے دیکھنے نکلے ہیں کہ آج تمہاری تہذیب والے محمد کے گھر آگے چلوا پڑھنے لے کر محمد والے یہ جلوس چلتا ہی اس لیے ہے کہ دنیا وہ تہذیب دیکھ لے جس گھرانے کی تہذیب پر اترنے کے لیے آیتیں مچلتی تھی۔ اس جملے کی آپ نے داد دی، جس گھرانے کی تہذیب پر اترنے کے لیے آیتیں مچلتی تھی کہ یہ عمل کرے تو میں کھانا پا جاؤں، یہ چادریں تکفیر میں جائے تو میں آیتیں تکفیر بن کے اتروں، یہ زکات دے تو میں آئے ولایت بن کے اتروں، یہ روزے رکھے تو میں سورہ دہر بن کے اتروں۔ یہ ہے منزل کہ یہ تہذیب آل محمد گھرانے کی جہاں آسمان سے آیتیں اترنے لگتی، اس تہذیب کو لے کے جلوسوں میں چلو تو زمانہ تمہارا منتظر رہے گا، کھڑا ہوگا راستوں میں، کیونکہ تمہاری تہذیب دیکھنے کے لیے وہ نہیں کھڑا ہے، علم کے ساتھ کربلا کی تہذیب دیکھنے کھڑا ہے، تابوت کے ساتھ مقتل کی تہذیب دیکھنے کھڑا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ ساری تہذیبیں دیکھنے کے لیے زمانہ کھڑا ہے، اور جب تک یہ تہذیبیں پہنچائی جاتی رہی، خدا کی قسم تب تک تعزیہ دار ہر سال پڑھتے جاتے تھے، راستے میں جلوسوں میں تہذیب کربلا آج دیکھی، اگلے سال اس کربلا میں تعزیہ لے کے وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کھینچتی ہے پوری کائنات کو تعزیہ لے کر، پہلے کھینچتی ہے پوری کائنات کو تعزیہ لے کر اور فرش اعظم پہ بٹھا کے کعبے کے قابل بنا دیتی ہے، کعبے کے قابل بنا دیتی ہے۔ یہ کربلا ہی کا کام ہے جو انسان کو کعبے کے قابل بنا دیتی ہے۔ لہذا ارباب کرم کیوں نہ ہو، اس لیے کہ کربلا محافظ کعبہ ہے۔ اگر کربلا کائنات میں آج موجود ہے کربلا، تو کعبے کی ضمانت موجود ہے، ورنہ یزید جیسے لوگ خلاف کعبہ جلا چکے ہیں۔ بڑی توجہ رہے، بہت بڑی منزل ہے، یہ اس لیے موجود ہے۔ اللہ جانے یزید کو خلاف کعبہ سے اتنا بیر کیوں تھا۔ ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ خلاف کعبہ یزید نے کیوں جلایا، اور جب جلایا تھا تب کالا نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیں مختار نامے میں بھی اس وقت کالا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے نے جب تک لباس کربلا نہیں پہنا تھا تب تک یزید چلا سکتا تھا، لیکن جب سے ہم نے لباس کربلا پہن لیا آگ ہمیں نہیں، ہم جلا رہے۔ جواب دے رہے کہ محمد والے آگے ارباب کرم تو تہذیب سبھیتا سنسکار یہ چیزیں مست ہیں۔ جب تک یہ نہیں ملتی نا تب تک تعلیم علم نہیں ملتی، جب تک علم کے ساتھ تعلیم کے ساتھ تہذیب نہ ہو، جب دونوں ملتی ہے۔ مولا نے فرمایا نا لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، خطیب نہج بلاغت، خالق نہج بلاغت، خطیب منبر سلولی مولائے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیس الیتیم الذی، سنو میرے بچوں، لیس الیتیم الذی، وہ یتیم نہیں ہے، یہ مولا ہمارے کہہ رہے ہیں، وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، ان الیتیم العلم والادب، وہ یتیم ہے جس کے پاس تعلیم اور تہذیب نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی منزل، ایک طرف تعلیم ایک طرف تہذیب۔ مولا ایک ہی کہہ سکتے تھے نا، لیکن اس کے ساتھ تہذیب کو جوڑا۔ کیوں جوڑا؟ کیونکہ تعلیم تہذیب کے بغیر ادھوری ہے۔ اب ایک جملہ کہوں، آپ نے خود دیکھا ہوگا، ایک ہوتا ہے پڑھا، شاید میں نے کل کہا تھا ایک ہوتا ہے کڑھا، دیکھا ہے نا، پڑھا اسکولوں میں جا کے شکشا لیتا ہے، تعلیم لیتا ہے، کہا جاتا ہے پڑھا۔ لیکن ایک پڑھے کے ساتھ ہمارے معاشرے میں لفظ بولا جاتا رہا ہے آج بھی رائج ہے، پڑھا تو
پڑھا تو اسکول میں جا کے تعلیم لے کے آیا، یہ کہا شریف اور مہذب گھرانوں میں تربیت پا جانے والا کڑھا ہوتا ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، مجھ سے بھی کہہ سکتے ہیں، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ صلوات پڑھیں نا مل کر محمد علیہ۔ نظر تو میری سب میں رہتی، کبھی کبھی میں سوچا کرتا ہوں جب میرے جیسا یہ حقیر فقیر جو کیڑے کی بھی حیثیت نہیں خدا میں رکھتا، جب ممبر سے سب کو دیکھتا ہے تو ابلی کو حق ہے کہ ہتھیلی پہ کائنات دیکھے۔ بہت بڑی منزل ہے۔ دیکھیے تہذیب، مولا کیا فرمایا، وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، ان الیتیم یتیم العلم والادب، وہ یتیم ہے، وہ یتیم ہے جس کے پاس تعلیم اور تہذیب نہیں ہے۔ جب یہ دونوں ملیں گی تو عالم کہلائے گا، ویدوان کہلائے گا، گیانی کہلائے گا۔ تو پڑھا اور کڑھا، اسکول جا کے پڑھتا ہے اور کڑھا تہذیب سیکھتا ہے۔ دیکھ لیں بہت سے گھرانوں کے نوکر چاکر، کے گھروں کے جہاں دن بھر دروازے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں کا بھی کوئی بچہ اگر مہذب گھرانے میں خدمت اور نوکری کر کے پڑھ رہا ہو تو یہاں سے نکل کے اس گھر کا نہیں لگتا جہاں سے نکل کے آیا تھا۔ ہمیں جب گھروں سے نکال کے مہذب گھرانے مہذب بناتے ہیں تو حسین کے ماندانے میں آیا کرے۔ آپ دیکھ لیں، نگاہیں مشاہدہ کر لیں، آپ نگاہ واچ کریں پورے میچ پر، آپ کو ملے گا کہ ایسے بچے ملیں گے کہ جو مہذب گھرانوں میں تربیت پا کر اتنے تہذیب یافتہ ہو جاتے ہیں کہ ان کی تہذیب کی چادر لوگوں کو محسوس نہیں ہونے دیتی کہ یہ جاہل ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اکثر پڑھا لکھا غیر مہذب ہو کے بدتمیز ہو جاتا ہے۔ تہذیب نہیں ہے تو پڑھ کے بھی بدتمیز ڈاکٹر بھی ملے گا، بدتمیز انجینئر بھی ملے گا، بدتمیز مولوی بھی ملے گا، سب ملیں گے، کیونکہ جہاں تہذیبوں کا گزر نہیں ہے وہاں تمیز نہیں آئے گی، جب تمیز نہیں آئے گی تو بدتمیزی آئے گی۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ تنہا علم حاصل نہ کیا جائے، تہذیب بھی لی جائے، تہذیب بھی لی جائے۔ وہ تہذیب پڑھا اور کڑھا، اور بڑا اہم ہوتا ہے، جو کڑھا ہوتا ہے نا بڑا اہم۔ پڑھنے والوں کو میں نہیں جانتا کتنا یاد کر کے سنا دے گا۔ فضا آئی تھی افریقہ سے، کالی تھی، بلیک تھی، حبشہ کی، اس زمانے میں پورے افریقہ کو حبشہ کہا جاتا تھا۔ بر اعظم جو افریقہ ہے اس پورے افریقہ کو حبشہ کہا جاتا تھا۔ اس میں الگ الگ آج کتنے ممالک ہیں آپ دیکھ لیجیے، شروع میں تنزانیہ، کینیا ہے نا، یہ سارے تو حبشہ کی یہ شہزادی در فاطمہ پر کبھی نہیں ملتا کہ اس نے پڑھائی کی ہو۔ ایک ہی بات سمجھ میں آئی، اور جب مہذب گھرانے میں تربیت پا گئی تو 40 سال تک زبان قرآن میں گفتگو کر کے بتایا، ایسے ہوتے آل محمد کے گھرانے کے کڑھے جب کڑھے ہیں تو پڑھے گئے۔ اب آپ باہر نہ دیکھیے گا کہ نعرہ کون لگا رہا ہے، بلکہ یہ سوچیے گا کہ جب ہم نہیں لگا رہے ہیں تو باہر والے لگا رہے ہیں۔ بہت سوال ہے محمد والے ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، ارباب علم و دانش، ارباب عزا، ارباب ماتم عالی میں یہ باتیں مسلسل ہو رہی ہیں۔ لہذا تعلیم اور اسکول بھی جایا کرو، فرش عزا پہ بھی آیا کرو، ہے نا، کیونکہ آج ہمارے گھروں کی تہذیب وہ ہے ہی نہیں جو اسکولوں سے آئی ہوئی تہذیب کو دور کر سکے۔ کیونکہ آج اور نرسری میں KG میں نام لکھایا، پہلے ہی سال پوئٹری یاد ہوئی، گھر میں بچہ آیا جونی جونی کیا اور جاہل مچلتے ہوئے برتھ ڈے کیک کا آرڈر کر دیا۔
اب گھر میں کس کی تہذیب آئی؟ عیسائیوں کی تہذیب لے کے آل محمد کا ماتم کرو گے تو تعزیہ دار کہلاؤ گے، عزادار نہیں۔ عیسائیوں کو بتانا چاہیے کہ سالگرہ کیسے منائی جاتی ہے، عیسائی تمہیں بتائیں گے کیسے منائی جاتی ہے۔ تمہارے پنجے کو دیکھ کر مباہلے سے فرار ہونے والے تمہیں تہذیب دیں گے؟ مباہلے میں خالی دیکھا پنجتن کو، ان سے مباہلہ نہ کرو، اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ یہ بات تو عیسائی کہہ کے گئے ہیں نا، یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ ہٹ جائے۔ ہمارا پہاڑ ہٹتا ہے، یہ اشارہ کر دے تو مصیبتیں بھی ہٹتی ہیں، اسی لیے اللہ سلامت۔ علی علی سلامت رہے۔ بڑی عظیم جگہ ہے، یہ مہذب بنا دیتی ہے، تہذیب یافتہ بنا دیتی ہے۔ بھیجو بے شک اپنے بچوں کو کانوینٹ میں بھیجو، زمانے کی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن جتنی اونچی پرواز کرو گے اتنا ہی خطرات زیادہ ہے۔ سائیکل سے گرو گے، ایک BUMS مرہم پٹی کر کے چھوڑ دے گا، موٹر سائیکل سے گرو گے تو MBBS تک جانا ہوگا۔ جیسا سواری ہے، جیسی رفتار، جیسی اڑان، ویسا خطرہ۔ جب اڑان اڑ رہے ہو، کانوینٹ کی تعلیم بھر رہے ہو، اس کی اڑان بھر رہے ہو، اب اچھے باپ بن کر اسلام کی تہذیب سے آراستہ بھی کرو۔ تہذیب یہاں کی ہو، تعلیم وہاں کی ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تہذیب یہاں کی ہوگی تو وہاں کی تعلیم پر تہذیب اثر انداز ہو جائے گی، اور پھر اس طرح ہماری کچھ ممکن ہو جائے گا۔ مگر اس کے لیے پالنے والی ماں کو، باپ کو، آپ دیکھیں ابھی انگلیاں پکڑ کے جن بچوں کو باپ مجلس نہیں لایا، آج انہیں مائیں انگلی پکڑ کے نرسری میں پہنچا رہی ہیں، KG میں پہنچا رہی ہیں، واپس لینے جا رہی ہیں۔ یعنی یہ دنیا پانے کے لیے جتنی محنت ماں کر رہی ہے، اتنا اگر اسلام پانے کے لیے باپ کرے تو کائنات میں نسل کا کوئی بچہ بھی محمد والے محمد صلی اللہ رہے آپ حضرات، مولا حضرت معجور فرمائے تو کائنات کا کوئی انسان ایسا نہ رہ جائے۔ اور باب کرم اور باب فکر و نظر یہ ہمارے لیے بہت لازمی ہے۔ آج کے دور میں ہم پڑھائی کریں لیکن اتنے ہی مذہب کو ہم اپنے گھر میں راستہ کریں، تاکہ جب بچہ اسکول سے آئے تو گھر میں اسے مذہب کا ماحول اور مذہبی تہذیب ملے۔ اس طرح وہاں کا جو کچھ بھی ڈرگس لے لیا ہے اسے یہ تہذیب ختم کر دے، اس تہذیب کا ہونا، اور اس تہذیب کے لیے فرش ازا پر آنا ضروری ہے۔ یہ فرش ازا صرف فرش ازا نہیں ہے، یہ استعارہ ہے۔ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں علم قرآن ملتا ہے، یہاں رسول ملتی ہے، یہاں قانون میں عقیدہ ملتا ہے، قانون شریعت ملتا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں ملتی ہیں۔ حسینیت تو ہے خود مرکز رواداری، سکھائی جاتی ہے اس انجمن میں غمخواری، قدم قدم پہ ہے عشق و وفا کی گلکاری، سفید جھوٹ ہے یہ تہمت دل آزاری، کسی کو گالیاں دینا ہمارا کام نہیں، یہ بزم اہل محبت ہے تخت شام نہیں۔ یہاں پر یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، یہاں تہذیب سکھائی جاتی ہے، گالیاں دینا نہیں سکھایا جاتا، کیونکہ یہ صبح کو نمودار کرنے والے حسین کی بزم ہے، دین پر سیاہی ڈالنے والی شام کی بزم نہیں ہے۔ لہذا کوئی بڑے ہی اور سلوات پڑھنے میں جو تمام لہذا ان مجلسوں میں آپ دیکھ لیں، ابھی میں نے تلاوت کی ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ، قرآن پاک جو 114 سوروں میں اترا، جسے آج امت میں 30 پاروں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے بھائی آئے، ان سے پوری دنیا میں کوئی کہے کہ
40 पारा कुरान है तो यही मारेंगे, यही क्यों? क्योंकि ये हर शिया के घर का कुरान देख चुके हैं किसी न किसी बहाने से। तो मालूम हुआ जो देखे होता है वो नहीं बहकता, वो नहीं बहकता, बहकता वो है जो देखे नहीं होता। तवज्जो रहे, ये आप करीब पढ़िए एक दूसरे के, जब तक देखेंगे नहीं बहकाए जाने का इम्कान। इसीलिए तो हमारे मराजे कहते हैं कि शिया सुन्नी करीब रहे के दरमियान में कोई वहाबी गुजर ही न सके। इतना करीब रहे क्योंकि दरमियान से ये गुजरा तो कहेगा ये सुन्नी है ये शिया है, और अगर ये दरमियान में नहीं पहुंचा तो दोनों को कहा जाएगा आशिकान रसूल है, आशिकान आने रसूल है। लिहाजा कुरान मजीद ने आवाज दी लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगों, ये नहीं कहा है सुन्नियों, ए शियों, ए देवबंदियों, ए बरेलवियों, ए अहले हदीसों, ए हनफियों, ए मालिकियों, ए शाफियों, ए बरेलवियों, ए बोहरियों, ए दाऊदियों, ए सुलेमानियों, ए आगा खानियों, कहीं नहीं कहा ने कहा ए लोगों, ऐ लोगों, तुम्हारे लिए हमारे रसूल की जिंदगी नमूने अमल है। बता दिए इसका मतलब अमल का कयामत तक कुरान ने एक मेयार दे दिया, रसूल के अमल को देखो और वो अमल करो, क्योंकि वही जिंदगी नबी की नमूने अमल है। जो नबी की जिंदगी है हमारे लिए वो नमूने अमल है। जाहिलों को जाहिलिये कह के मिंबर से आके समझा देते, कहाँ वो कहाँ हम। खुदा ने कहा वाकई कहाँ वो कहाँ तुम, वो अर्श का था, मैंने तुम्हारे पैकर में फर्श पे भेज दिया, मैं कहता हूँ कहाँ तुम कहाँ वो। ये मंजिल है, लेकिन अगर वो फर्श पर आया है और उसने अमल किया है, मेरी जाने रहमत ने, मेरे मुस्तफा ने, मेरे कमली वाले ने, मेरे तैबा नगरी वाले ने, मेरे अर्श मकीन ने, मेरे फर्श नशीन ने, मेरे ताहो यासीन ने, मेरे मुबश्शिर ने, मेरे मुबश्शिर ने, मेरे बशीर ने, मेरे नज़ीर ने, मेरे सिराज ने, मेरे ताहा ने, मेरे यासीन ने, है ना, मेरे मौलाए कुल ने, मेरे दानाए सबुल ने। आप देख ले मेरे नबी ने जो सीरत जमीन पे छोड़ी है वो इसीलिए तो जिंदगी गुजारी है ना, कि ताकि तुम दुनिया में रह के इसी शरीर में, वरना जिस शरीर में वो नूर पाक आया उसे शरीर की जरूरत नहीं थी। मुस्तफा नूर है, क्या साया नजर देख सके, आए मुस्तफा नूर है, क्या साया नजर देख, जिस्म तो इसलिए पाया कि बशर देख सके। मुस्तफा नूर है, क्या साया नजर देख सके, जिसको तो इसलिए पाया कि बशर देख सके। वो तय करे बशर में अगर आया है तो ये तुम्हारा फख्र है कि जिस शरीर में तुम हो उस नूर कामिल ने उस शरीर को अपने लिए मुंतखब कर लिया। उस जिस्म को अल्लाह ने उस पैकर में छुपा के भेजा। क्यों छुपा के भेजा? ताकि अमल कर सको, तुम हाथ मिला सको, वरना डायरेक्ट नूर भेजता तो कौन है जो किरण छुए? भाई छूते ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता तो नबी के आने का मकसद क्या होता? इसीलिए नूर को छुपाया कि ऐसा ना हो झटका लगे और इन्ना लिल्लाह नहीं, इसीलिए मैं शरीर में छुपा रहा हूँ। इसीलिए मैं पैकरे बशरी में, पैकरे खाकी में इस नूर को छुपा रहा हूँ। ये जाएगा तुम्हारे करीब और जो अमल करेगा वही इसकी सीरत होगी और उसी सीरत पर तुम्हें चलना। बड़ी तवज्जो रहे, जो अमल करेगा वही इसकी सीरत होगी, उसी पे तुम्हें चलना है। नबी ने कलमे ने कहा था, सरकार मदीना ने कहा सल्लू कमा युसल्ली, वो नमाज पढ़ो जो मुझे पढ़ते देखो। इसका मतलब जो नबी ने पढ़ी है उसी नमाज पे नजात है। अब इतने तरीके होना इस बात की दलील है कि बहुत से महरों में नजात हो गए।
اگر محروم نجات فرقے نہ ہوتے تو سب کی نمازیں ایک ہوتی، کیونکہ نبی نے تو ایک ہی پڑھی ہے نا، پوری زندگی جو نماز پڑھی. اب یہ ہاتھ کھولنے بادلے کا بھی سلسلہ دونوں کے یہاں ملتا ہے. سنی برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہاتھ کھولنے کے تذکرے، پیغمبر ختم مرتبت کی آمد دنیا اہل سنت کتابوں میں بھی 12 ربیع الاول میں لکھی ہوئی ہے، 17 ربیع الاول میں لکھی ہوئی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ شیعہ تھے، انہوں نے 17 لے لیے، وہ سنی تھے، انہوں نے 12 لے لیے. جب یہ 17 اور 12 پہ اٹکے تو آیت اللہ خمینی اٹھے، نہ 12 نہ 17 ہفتے بھر مناؤ تاکہ دشمن اسلام کی یہ فیصلہ کہاں سے کیا گیا؟ سعودی سے نہیں، ایران سے. یہ فیصلہ کہاں سے کیا گیا؟ لہذا ہمارے لیے نمازیں پڑھ دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو، تم سب کے لیے ہمارے نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے. لائف نبی کی ہولی لائف تمہارے لیے آئیڈیل ہے. اس نبی کی سیرت پر عمل کرو، یہ کہا گیا. لیکن عمل کیسے کرے مسلمان؟ کل یہیں پہ گفتگو چھوڑی تھی کہ عمل کرے کیسے مسلمان. نبی پاک سن 11 ہجری میں دنیا سے پردہ فرما کر گنبد خضرا کی چھاؤں میں سو رہے ہیں. مصطفیٰ سو رہے ہیں، رسالت چل رہی ہے. یہی تو کمال ہے نا بھائی. میں کیا کروں؟ رسول سو رہا ہے، رسالت چل رہی ہے. تو جب رسول سو رہا ہے، رسالت چل کیسے رہی ہے؟ کہا یہی تو قیامت سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ جب رسول سوئے اور رسالت چلے تو سمجھ لینا کوئی امام ضرور ہے جو چلا ہے. مولا سلامت رکھے. صلوات پڑھ لیں گے محمد علیہ. آپ دیکھ لیں رسول تو سو رہے ہیں، کون ہے جو چلا رہا ہے؟ توحید بھی چلا رہا ہے، عدل کے نظام بھی قائم کیے ہوئے ہیں، اور نبوت بھی چلا رہا ہے، امامت بھی چلا رہا ہے، اور چلاتے چلاتے قیامت کے قریب لا رہا ہے. اس لیے لا رہا ہے کہ جب قیامت میں آنا تب سمجھ میں آئے گا کہ امام کون ہے. جب قرآن صدا دے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. یہ امام ہے کہاں؟ میں مان لیتا کہ یہ 4 امام اربع ہیں، لیکن اگر اللہ کہہ رہا ہے تمام انسانوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے تو 200 سال میں سارے امام ابو حنیفہ سے لے کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک سب کا دور تمام ہو گیا. تو کیا 200 برس کے لوگ امام کے ساتھ بلائے جائیں گے؟ کیا 200 سال کے لوگ امام کے ساتھ بلائے جائیں گے؟ اگر خدا امامت کے ساتھ قیامت میں بلا رہا ہے تو جب سے انسانیت ہے اور جب تک رہے گی تب تک امام کا وجود کائنات میں ہوگا. میں نے کہا ایک اور بات کروں، وجود کائنات میں کیوں ضروری ہے؟ بھائی امام کائنات میں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں آج میران پور اکبر پور کے عظیم الشان امام باڑے سے، جو اپنے حجم میں بڑا چھوٹا سا ہے، اپنے زمینی اعتبار سے بڑا چھوٹا تھا، لیکن تہذیبوں کی تقسیم میں بہت بڑے مرکزی امام باڑے سے. میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں، اور اگر یہ غلط ہو جائے تو ممبر پر اپنے ہی بیٹھوں گا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے میرا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے لائیو بھی ہے، اور نہیں ہے تو بعد میں اپلوڈ پہ سنیں گے لوگ. لیکن میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. اللہ نے قرآن پاک میں حکم حج دیا ہے نا. اللہ نے کہا ہے حج کرو، اور یہی کہا کہ حج کرو. اچھا، حج کا حکم اللہ قرآن میں دیتا ہے کہ حج کرو، اور قیامت تک یہ قرآن میں آیت رہے گی، کیونکہ قیامت تک شریعت مصطفیٰ رہے گی. شریعت مصطفیٰ کا اہم رکن ہے حج، تو حج بھی رہے گا، حج بھی رہے گا. اچھا، حج کا حکم رہے اور اللہ فرشتوں سے کہے کعبہ اٹھا لو، چوتھے آسمان پہ رکھ دو،
تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ حکم حج بھی دے اور کعبہ بھی اٹھا لے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں کہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں اپنی رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہتا اپنے اقربا کی محبت۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اقربا آل محمد ہے، اہل بیت ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ 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 حکم محبت بھی دے اور کوئی امام اور معیشت کا کوئی فرض نہ رکھے؟ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ حج کا حکم دے کے جب کعبہ نہیں اٹھا سکتا، زمین پہ کعبہ رکھنا ضروری ہے، تب حکم حج دے گا۔ ویسے ہی کسی نہ کسی وارث محمد کا ہونا ضروری ہے، تب حکم محبت دے گا۔ آواز پڑھنے مل کر محمد والے میں بڑا شکر گزار ہوا۔ یہ منزل ہے کہ جہاں پر خلقت کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ 50 برس کے اندر نبی کی سیرت اتنا بدل گئی کہ لوگوں کو تمیز ہی نہیں رہ گئی کہ حسین کون ہے اور یزید کون ہے۔ اگر مسلمانوں کو سیرت رسول یاد رہتی تو سب کے قدم حسین کی طرف بڑھتے، یزید کی طرف اکثریت کا بڑھنا۔ مولانا ابو العالم مودودی جو جماعت اسلامی کے بانی، اور یہ پارٹیشن سے پہلے انڈیا اور پاکستان کے ہندوستانی مرکز تھا جماعت اسلامی کا۔ علامہ ابو العالم مودودی پاکستان چلے گئے، سلامت رہیے، صلوات پڑھنے میں جل کر محمد والے حضرت ابو العالم مودودی بہت بڑا نام ہے، تفہیم القرآن ان کی تفسیر ہے، پردہ ان کی عظیم ترین کتاب ہے، اور بہت ساری کتابوں کے بے پناہ دین و شریعت۔ اسی طرح مولانا وحید الدین خان صاحب ابھی دہلی میں اس طرح کے صاحب قلم صاحب فکر بہت سارے گزرے ہیں۔ میں اس وقت تو ابو العالم مودودی علیہ الرحمہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے جماعت اسلامی کے بانیوں میں، اور بڑا عجیب سوال امت سے کرتے ہیں، کہتے ہیں سوال یہ نہیں کہ سب نے یزید کی بیعت کر لی، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تو سب نے کیوں کر لی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابو العالم مودودی نے واضح کر دیا کہ جنہیں حسین یاد ہے انہیں سیرت رسول مل گئی، اور جنہیں حسین یاد نہیں رہا وہ سیرت رسول بھول گئے۔ اسی لیے کاندھے پہ بٹھا کے دکھایا تھا نا کہ دیکھ لو عیدگاہ تک لے جا کے، جب میری سیرت بھولنے لگے تو ان کو دیکھنا، یہ آئینہ ہے، میں ان کے آئینے میں دکھائی دوں گا۔ اسی لیے تو جب یہ نماز پڑھتے تو میں پیٹھ پہ آ کے چیک کرتا ہوں نماز کیسی، کیونکہ میرے نانا نے کہا وہ پڑھو جو مجھے پڑھتے دیکھو، سجدہ وہ کرو جو مجھے کرتے دیکھو۔ میں نے اپنے نانا کا طولانی سجدہ دیکھا تھا، اس سجدے کے بعد عہد کیا کہ میں حسین ہوں اسی نبی کا وارث، اب سجدہ اس پہ طولانی نہ کروں تو نبوت کے بعد امامت کی ضرورت نہ رہا۔ مصطفیٰ کی گود کا پالا لب مصطفیٰ چوس کر بڑا ہونے والا حسین اس پر آ کر نماز دیکھ رہا ہے، گادے پہ بیٹھ کے دگانا پڑھنے جا رہا ہے، اور نبی کہہ رہے ہیں ہذا حسین فارفور، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو پہچان لو پہچان۔ کتنے تعارف کرائے، کتنے طریقے سے، لیکن خدا کی قسم حسین نے تو یہ واضح کر دیا کہ وہ سجدہ جو میرے نانا کا تھا میرے پشت پہ آنے کے بعد وہ بھی یاد کرنا، اور یہ سجدہ جو میرا تھا پیروں کی نوک پر، تھوڑا سا نہ سمجھیے گا اس سجدے، آپ برابر سنتے ہیں نا کہ حسین پشت ذوالجناح سے ڈگمگاتا ہوا آ کر کے تیروں پہ رکا رہا، کیونکہ اتنے تیر تھے بدن کہ حسین کے لاشے کو روکے رہا، اور حسین سیدھے کے بل زمین پہ آئے تھے۔ اس عالم میں حسین آئے، کبھی سوچا کہ جو تیروں پہ رکا ہے اس نے سجدہ کیسے کیا؟ کبھی یاد کیا؟ غور کیا کرو، اکیلے میں بہت رو گے، تنہائی میں رو گے، ذاکر کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ حسین جو تیروں پہ رکا ہے اس نے سجدہ کیسے کیا۔ میں نے صاحبان مقاتل سے پوچھا کہ کیسے سجدہ کیا حسین نے؟ جانتے ہو کیا لکھا ہوا ملا؟ کہا حسین اپنا پورا زور تیروں پہ سر کر دیا،
और इधर के तीर ऊपर निकल आए। हुसैन ने पेशानी को सजदे में रख दिया। सोचो ना, सोचो पूरा जोर सर्व करके हुसैन सजदे तक पहुंचा है। बदन से तीरों को पार करके हुसैन सजदे तक पहुंचा है। अहमियत सजदा समझ लेना। यही से हुसैन आवाज दे रहा है, मेरे घराने के सजदों को फरामोश न करना। मेरे बाबा अली का सजदा जहाँ पे जरबत लगी, मेरे भैया हसन का सजदा पानी में शहर मिलाया गया, मेरा सजदा। देखो ना, तीरों में शिकस्त देकर मेरा जिस्म सजदा इलाही तक पहुंचा और आवाज दी, नाना, ए मेरे नाना, आपने बड़ा तूलानी सजदा किया, मगर आपने खुद सर सजदे से उठा लिया था, मगर हुसैन ना उठाएगा, कातिल उठाएगा। गले पे खंजर चला, कातिल बालों को पकड़ के सर को उठाया और जिस्म पड़ा रहा, सर नोके नैजा पे बुलंद कर दिया गया। तारीख कहती है, मुस्तफा जाने रहमत के लाल ने ज़बाने वही तरबियत पाने वाले ने नोके नैजा पर सूरह कहफ पढ़ना शुरू कर दिया, ये बताने के लिए कि हुसैन कुरान की तिलावत का मुहताज नहीं है, हुसैन खुद तिलावत कर लेता है। अरबाब करम इतना तो सब जानते हैं, ये वो शहीद है करबला का, जिसका पूरा वजूद गुफ्तगू कर रहा है। फकत कहते हुए सर ने गुफ्तगू नहीं की, एक दो बार नहीं, शाम तक सरे हुसैन ने तकरीबन 70 बार सूरह कहफ की आयतें पढ़ी, तिलावत की है। यहाँ तक तो सबने देखा ना, मगर करबला के पल में जहाँ एक तरफ लोके नैजा पे सर बोल रहा था, वही बदन भी बोल रहा था। जब एक दुखियारी बेटी शाम गरीबा में दामन में आग लिए हुए चली है, आगे कहती है, बाबा, मेरे बाबा कहाँ हो मेरे बाबा? वो कटी हुई गर्दन से आवाज आई, इलैया इलैया या सकीना। हुसैन ने बता दिया, शहीद इलाहे खुदा हर एतबार से बोलता है, चाहे वो नोके नैजा पर हो, चाहे करबला के मक्तल में। अल्लाह अलम कौम सालिमीन वसलामुल लज़ीना ज़लमू यामुल क़ल्बी यबून इलाहना व सय्यदना व मौलाना व तक़ब्बल मिन्ना बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व बिहक़्क़ि इम्मति क़िस्सति ताहिरीना मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। पालने वाले हमारी इस इबादत कुस्मा को कबूल फरमा, शुरका इसके तमाम हम गम को दूर फरमा। मौला जो भी जिसकी जायज हाजतें हैं, तुझे तेरे हुसैन के खून नाहक का वास्ता तमाम मोमिनीन और मोमिनात की जायज हाजतों को पूरा फरमा। तो मेरे मालिक, इस दौर में गुज़श्ता बरस से अब तक न जाने कितने गरीबों की कमर टूट चुकी है, कितने साहिबाने तिजारत की इस वक्त बड़े गर्द है। मौला परवरदिगार जल्द से जल्द इन गरीबों पर रहम फरमा। परवरदिगार जितने बेरोजगार हो चुके हैं उन्हें बेहतरीन रोजी मरहमत फरमा। जो बसरे रोजगार है उनके कारोबार बरकत और तरक्की अता फरमा। बुजुर्गों का साया हमारे सर परवरदिगार जल्द अज जल्द इस वबाई मरज से हमें नजात फरमा। परवरदिगार आजादारी हुसैन हमारा शआर करार दे, सिरात मुस्तकीम पर बका इनायत फरमा। दुनिया से उठा तो कुरान और अहले बैत की मोहब्बत में उठा, दुनिया में ज़ियारत हुसैन और आखिरत में शफाअत हुसैन नसीब बना दे। अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में जल्दी फरमा। हमारे किरदार और अमाल को ईमान का सामना करने और उनके नासरीन में शामिल होने के काबिल बना। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बिलख़ुसूस मरहूम मग़फ़ूर सईद चौधरी सिद्दीक़ मोहम्मद साहब और मरहूम मग़फ़ूर मुख्तार अनीस साहब के दर्जात को बुलंदी अता फरमा। और परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि जब तक जिंदगी दे गम कोई न दे हमको सिवाय गम शबीर। शबीर का गम बांट रहा है तो इधर दे, जो दीन के काम आए वो औलाद अता कर, जो मजलिस शबीर के काबिल हो वो घर दे। जाती है अगर जान तो बेशक चली जाए, अब्बास के परचम पे मगर आँच न आए। इलाही तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मोहम्मद आलिहि ताहीरीन खिदमत आली में मुअद्दबाना इल्तिमास है कि एक बार सूरत हम्द और 3 बार सूरत मुबारक तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर जनाब सैयद सिद्दीक़ मोहम्मद नकवी साहब इब्ने अमीरुल हसन नकवी साहब मरहूम और मरहूम मग़फ़ूर मुख्तार अनीस इब्ने मोहम्मद अनीस साहब मरहूम की रूह को इशारा। बिस्मिल्लाह।